مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک کامن ڈینومینیٹر یا دیکھ لیجئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے طور پہ ایک ڈکٹیٹر سامنے کھڑا تھا جو سارے وکلا جو ہیں وہ یکجا ہو گئے، ایک ہو گئے، یونائٹڈ ہو گئے. آج کیونکہ نون لیگ کے دھڑے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے دھڑے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے دھڑے بھی ہیں. there's politics within the bars as well right now, unfortunately. سو میں اگر آپ اجازت دیں I'll get to that as well. ریاست علی آزاد صاحب بتائیے گا کہ حوالہ بار بار 1994 کا بھی دیا جاتا ہے جب بی بی کی حکومت میں جسٹس سعود جان کو رول آؤٹ کر کے ان سے جونیئر جسٹس جو تھے اجمل میاں اور پھر جسٹس قدیر چودھری ان کو چیف جسٹس بنانے کا کہا گیا تو دونوں نے انکار کر دیا تھا اور پھر چوتھے نمبر والے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا. اس بار بھی کہیں نہ کہیں رات گئے یہ قیاس ہو رہی تھی کہ اتنی زیادہ ان کی ہم آہنگی ہے، ایک چیمبر میں کام کر چکے ہیں، 40 سالہ ایک ساتھ زندگی گزاری ہوئی ہے، تو یہ شاید ریجیکٹ کر دیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر بات یہ ہے کہ جیسے ابھی محیط صاحب فرما رہے تھے، میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اسلام آباد بار کا بھی آپ نے نام لیا ہے، بار کونسل کا، یہ میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، چونکہ ہم نے آل پاکستان لوئر کنونشن کے اندر اسلام آباد بار کونسل، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ان پرپوزڈ امینڈمنٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. اب دیکھیں جہاں تک یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات کا تعلق ہے تو اس پہ کسی وکیل کو کوئی مطلب اعتراض نہیں ان کی ذات کے حوالے سے. بہت اپ رائٹ انٹیگریٹی والے پروفیشنل بہترین جورسٹ جج ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدلیہ کا ایک ایسٹ ثابت ہوں گے. لیکن ہماری ریزرویشن کیا ہے کہ جو ٹرائیکاٹمی آف پار کے اندر اور جو ایک موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ کا جو پرنسپل لے ڈاؤن کیا گیا جس کے اوپر 17 ججمنٹس ہیں، اس کے اندر موسٹ سینئر پرسن جو جج ہے اس کو ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے. اس سے ہوگا کیا، اس میں قباحت کیا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی عدلیہ ہے اس کو یوزرب کیا جا رہا ہے بائی ویرچو آف دس امینڈمنٹ، جس کی وجہ سے ہمارے تفوضات ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یحییٰ آفریدی صاحب کو شاید یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو موسٹ سینئر ہے، جو ڈیزرونگ ہے، جس نے اس کیریئر کا آغاز کیا اور آج اس پیک پہ پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا گناہ صرف ایک ہے جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ سید منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو ان جیسا جوڈیشل ریفارم کوئی چیف جسٹس پورے پاکستان میں نہیں لا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے تو جتنا جوڈیشل ریفارم اور اس ادارے کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، اس کی کوئی مثال آپ کو عدلیہ کی تاریخ میں نہیں ملے گی. اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سید منصور علی شاہ صاحب کو ہی مسٹ بی دی چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان. سوال یہ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 175 اور سب آرٹیکل 3 ہے جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا کہ جی عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا جائے گا، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ 14 سال کے اندر پروگریسیولی آپ نے اس کو الگ کرنا. آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آج پھر وہ علت آپ نے دوبارہ سے اس نظام کے اندر ڈال دیا. اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین چیف جسٹس کو ایویلیویٹ کریں گے جن میں سے اکثریت جو ہے، جنہوں نے سزائیں کاٹی ہیں، جو کنوکٹ ہوئے، جن پہ کیسز بنے، وہ چیف جسٹس کی ایویلیویشن کریں گے. جنہوں نے نہ لا کیا ہوا ہے، نہ انہیں اے بی سی آتی آئین کی، وہ کیسے اس کو ڈیٹرمن کریں گے، یا کیا پیمانہ ہوگا یا سٹینڈرڈ ہوگا، کیسے آپ کریں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نیورو سرجن نے جو آپریشن کرنا ہے وہ ایک ڈنگر ڈاکٹر آپریشن کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے.